مالی سال 2020-21 کے لیے ٹیکس فری وفاقی بجٹ پیش، تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ حماد اظہر نے کہا کرونا فنڈ کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے، طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے رکھے، 200 ارب روپے روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں کے لیے مختص، ریلوے کے لیے 40 ارب، اسپتالوں کے لیے 13 ارب، کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے 2 ارب، اعلیٰ تعلیم کے لیے 64 ارب، سبسڈی کی مد میں 180 ارب مختص۔ تحریک انصاف کی حکومت کو معاشی بحران ورثے میں ملا، وفاقی وزیر حماد اظہر کی بجٹ تقریر، کہا شرح نمو میں بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے، تجارتی خسارے میں 21% کمی کی، 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے کی ادائیگی کی، ماضی کے بھاری قرضوں پر 5000 ارب کا سود ادا کیا، منی لانڈرنگ کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک نوکریاں پیدا کی گئیں، پہلے 9 ماہ میں ٹیکس کی مد میں 27% اضافہ ہوا۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کا ہدف 2.1% مقرر کرنے کی تجویز، زرعی پیداوار کا ہدف 2.8%، صنعت 0.1% اور سروسز سیکٹر کا ہدف 2.6% مقرر، لائف سٹاک کا ہدف 3.5%، ہاؤسنگ سروسز 4% اور تعمیراتی شعبے کا ہدف 1.4% تجویز۔ آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 6.5% رہنے کا امکان۔ کورونا وبا کے دوران کورونا بجٹ، قومی اسمبلی میں SOPs کے تحت اجلاس میں محدود تعداد میں ارکان کی شرکت، نشستیں فاصلے پر لگائی گئیں، وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود، دیگر وزراء اور ارکان شریک ہوئے، اپوزیشن کی جانب سے بھی محدود تعداد میں ارکان کی شرکت۔ غیر روایتی اجلاس میں بھی اپوزیشن باز نہ آئی، قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے موقع پر روایتی ہنگامہ آرائی، حماد اظہر کی تقریر کے دوران شور شرابہ، جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگائے، پلے کارڈز بھی ایوان میں لہرائے، کورونا، چینی، آٹا، مہنگائی، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کے معاملے اٹھائے، بجٹ دستاویز کی ہارڈ کاپیز فراہم نہ کرنے پر بھی ارکان کا احتجاج۔ 86 کروڑ کے فنڈز میں سے 18 کروڑ 37 لاکھ روپے کی بچت، وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کے اخراجات میں نمایاں کمی، شہباز گل کہتے ہیں ٹیکس کے پیسے کی ذمہ داری اور ایمانداری سے استعمال کی عمدہ مثال قائم کی، سابقہ ادوار میں مغل اعظم کے ناشتے بھی عوامی پیسے سے ہیلی کاپٹر پر لائے جاتے تھے، عوام کے پیسے سے ذاتی گھروں کی دیواروں پر کروڑوں خرچ کیے گئے۔ سندھ کے بجٹ کا مجموعی حجم 10 کھرب سے کم ہونے کا امکان، کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کی بھی تجویز، خسارے کے بجٹ کا بڑا حصہ غیر ترقیاتی مصارف کے لیے مختص ہوگا، مختلف گریڈز کی تنخواہوں میں الگ الگ سلیب کے تحت اضافے کی تجویز، صحت، سماجی تحفظ اور زراعت کے شعبے بجٹ میں ترجیح ہوں گے، تعلیم سمیت کئی محکموں کے بجٹ میں کمی کی تجویز، سندھ کا بجٹ 17 یا 18 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات، پنجاب اسمبلی کے بجٹ سیشن کے حوالے سے تبادلہ خیال، کورونا سے بچاؤ کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات پر بھی گفتگو، عثمان بزدار کہتے ہیں بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا جائے گا، عام آدمی کی معاشی مشکلات کا ازالہ پہلی ترجیح ہے۔ لاہور کو پیر سے 2 ہفتے کے لیے مکمل بند کرنے کی تجویز، ذرائع کے مطابق صرف میڈیکل سٹورز اور اشیاء خور و نوش کی دکانیں ہی مخصوص اوقات میں کھلیں گی، لاہور کو لاک ڈاؤن کرنے کی منظوری کل وزیر اعظم سے لی جائے گی۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس، لاہور میں 2 ہفتے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کے لیے وفاق کو سفارشات بھیجنے کا فیصلہ۔
ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पहला टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं टेस्टिंग किट की तैयारी बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान में टेस्टिंग किट्स की तैयारी से टेस्ट की फीस में कमी आएगी, कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। Mr. Muhammad Azhar, Minister for Industries and Production, to present the federal budget for the year 2021. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں اپنی گزارشات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے کر رہا ہوں جو کہ بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دوسرا سالانہ بجٹ پیش کرنا میرے لیے بڑے اعزاز اور مسرت کی بات ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت میں اگست 2018 میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ہم نے مشکل سفر سے ابتدا کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اپنی کاوشیں شروع کی تاکہ میڈیم ٹرم میں معاشی استحکام اور شرح نمو میں بہتری لائی جا سکے۔ ہماری معاشی پالیسیوں کا مقصد اس وعدے کی تکمیل ہے جو ہم نے نیا پاکستان بنانے کے لیے عوام سے کر رکھا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہمارے رہنما اصول رہے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، سرکاری اداروں میں زیادہ شفافیت لائی جائے اور احتساب کا عمل جاری رکھا جائے اور ہر سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں میرٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارا بنیادی مقصد معیشت کی بحالی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مستحکم و مضبوط معیشت کے راستے پر گامزن کرنا ہے تاکہ ان منازل و مقاصد کو حاصل کیا جا سکے جن کا خواب ہمارے وطن عزیز کے بانیوں نے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے عوام کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد ہے اور مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ تحریک انصاف سماجی انصاف کی فراہمی، معاشرے کے کمزور اور پسماندہ طبقات کے حالات بہتر کرنے کے اصول پر کاربند ہے اور مفلسی اور غربت میں پسے ہوئے ہم وطنوں کے لیے کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یہی ہمارا ویژن اور رہنما اصول ہے۔ گزشتہ حکومت سے ہمیں ورثے میں کیا ملا جناب اسپیکر؟ اگلے مالی سال کے بجٹ پیش کرنے سے قبل میں اس معزز زبان کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ جب 2018 میں ہماری حکومت آئی تو ہمیں ایک معاشی بحران ورثے میں ملا۔ ایوان کے معزز اراکین کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملکی قرض 5 سالوں میں دگنا ہو کر 31,000 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا، جس پر سود کی رقم کی ادائیگی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ جاری کھاتوں کا خسارہ یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر کی حد تک پہنچ چکا تھا، جبکہ گزشتہ 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو غیر حقیقی اور مصنوعی طریقے سے بلند سطح پر رکھا، جس سے ایکسپورٹس میں کمی اور امپورٹس میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 18 ارب ڈالر سے گھٹ کر 10 ارب ڈالر سے کم رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بجٹ خسارہ 2300 ارب روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ ناقص پالیسیوں اور بد انتظامی کے باعث بجلی کا گردشی قرضہ 485 ارب روپے کی ادائیگی کے باوجود 1200 ارب روپے کی انتہائی حد تک جا پہنچا تھا، جس کا بوجھ عوام پر ڈالا گیا۔ سرکاری اداروں کی تعمیر نو نہ ہونے سے ان کو 1300 ارب سے زائد کے نقصانات کا سامنا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے بے تحاشا قرضہ جات لیے گئے، جس سے بینکاری نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان FATF کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہم نے مالی سال 2019-20 کا آغاز پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا، جس کے لیے ہم نے موزوں فیصلے اور اقدامات اٹھائے، جس سے معیشت کو استحکام ملا۔ نتیجتاً مالی سال 2019-20 کے پہلے 9 ماہ کے دوران 2018-19 کے اسی عرصے کے مقابلے میں اہم معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ تفصیل یہ ہے، اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں جاری کھاتوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو 73% کم کیا گیا، جو 10 ارب ڈالر سے گھٹ کر 3 ارب ڈالر پر رہ گیا۔
تجارتی خسارے میں 31% کمی کی گئی، جو 21 ارب ڈالر سے کم ہو کر 15 ارب ڈالر رہ گیا۔ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ کا خسارہ 5% سے کم ہو کر 3.8% رہ گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار پرائمری سرپلس مثبت ہو کر GDP کے 0.4% تک رہا۔